جاتے ہیں, 3 مقدمے ان پر بک کر دیے جاتے ہیں. مگر ہم بی جے پی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں, تم کیا کر سکتے؟ تم صرف جان ہی تو لے سکتے ہو نا. تم جان ہی تو لے سکتے ہو, اور کیا کر سکتے ہو؟ اگر میرے مقدر میں جو لکھا اللہ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہو کر رہے گا. مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم باطل کو باطل کہیں گے, ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم باطل کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالیسی کو لچکدار نہیں بنائیں گے. ہمارا کام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم حق کو کامیاب کریں, اور حق کی کامیابی کا راز آپ کا اتحاد ہے. یاد رکھیے, کب تک آپ سیکولرزم کے نام پر ٹھگے جائیں گے؟ کب تک آپ سیکولرزم کے نام پر ان کو ووٹ دیں گے اور وہ بی جے پی کو بہار میں ستا دیں گے؟ میں نے 2015 میں بھی کہا تھا تم سے, مگر تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا. میں نے 2019-20 میں بھی کہا تھا, مگر آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا. کم سے کم اب تو سمجھ جاؤ. یاد رکھو, تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو. تم میں اتنی طاقت ہے کہ مستقبل میں تمہارے حق میں جو فیصلے لیے جائیں گے تم خود اس کو کر سکو گے. اگر آج آپ متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا, نقصان سیمانچل کی غریب جنتا کا ہوگا. یہ آواز کو اٹھنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر مسئلے کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین پارلیمان اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں. کشن گنج میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ مجلس کے ایم پی اٹھاتے ہیں. مساجد کا مسئلہ 500-600 سال کی مہرولی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا. کیا آپ کے کشن گنج کے کانگریس کے ایم پی نے منہ کھولا؟ نہیں بول سکے. کس نے بولا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے اس کی آواز اٹھائی. آپ دیکھتے ہیں بلقیس بانو کا مسئلہ ہوا, کس نے پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ اٹھایا؟ مجلس نے اس کو آواز اٹھائی انصاف کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں آپ متحدہ طور پر ایک اچھا فیصلہ لیجئے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ بہار میں بی جے پی اور نتیش کمار کے ایم پی کامیاب ہو جائیں. ہم تو شروع سے کوشش کر رہے روکنے کی, مگر جو لوگ آپ کا ووٹ لے کر مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتی ہے, کبھی آپ ان سے بھی تو پوچھو کہ تم نے ہمارا ووٹ لے کر تم نے کیسے بی جے پی کو ستا دے دی بہار میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے کبھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کبھی شریعت نے مداخلت کی بات کی جاتی ہے. اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا ایک نام سے بل لا لیا گیا, وہ یونیفارم تو ہے ہی نہیں. اب نہیں معلوم نتیش کمار کیا کرنے والے ہیں. بی جے پی کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں. یہاں پر فساد ہوا تھا 1 سال پہلے, 100 سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا. میں تم سے پکار کر کہہ رہا تھا, کہاں ہے وہ سیکولرزم کے دعوے کرنے والے؟ کہاں ہے تیجسوی یادو؟ ایک 100 سال کے مدرسے کو جلا دیا گیا, کوئی آواز نہیں اٹھی. ایک 12 سال کے بچے کو سیوان میں پکڑ کر اس کو 8 دن جیل میں ڈال دیا گیا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. میں کہہ رہا تھا, پکار رہا تھا. میرے بھائی یاد رکھو, اگر تمہارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تو ظلم جاری رہے گا. ہمارے وطن عزیز کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک تمہاری آواز نہیں ہوگی تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے. جب تک تمہارا نیتا نہیں ہوگا کوئی تمہارا کام نہیں کر سکے گا. آپ بتائیے, اتنی بڑی تعداد میں سروے ہو گیا, کا سینسس ہوا, جو اختر بھائی نے مجھے یہاں پر بتایا کہ اتنا بڑا سروے یہاں پر ہوا سرجا پوری برادری کا. اختر بھائی نے بتایا کہ سرجا پوری برادری 24 لاکھ ہے اور ان کو نوکری ملنی چاہیے 38,000 کے قریب, اور ان کو نوکری ملی صرف 15,350. کیا سرجا پوری بھائیوں نے کہ پھر فیصلہ کر لیں گے کہ تم ان کو
को वोट दोगे? सोचो आप को मैं बुरा लगता हूं ना इनकी मेरी बात बुरी लगती है, तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है, ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादोशुमार है। हर एक शेरशाहवादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहवादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दल्लाल फिरते हैं हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहवादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुलैया बिरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिट्या मिलीत मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। और तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है। कितना वोट लिया सुरजापुरी भाइयों का, कुलैया भाइयों का, शेरशाहवादी भाइयों का, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वादे मिलते हैं और चुनाव आएगा तो बोलेंगे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का मतलब यह है कि या तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो या नीतीश को बना दो और तुम घर में जाकर रोज अपनी तबाही और बर्बादी के नजारों को देखते रहो। चुनाव आएगा तो बोलेंगे ओवैसी वोट काटने आया है, इसको वोट मत दो, तो इसका मतलब यह है कि सीमांचल में नाइंसाफी जारी रहे, लाखों एकड़ जमीन पानी के बहाव में कट जाए, किसानों को उनका हक ना मिले, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेज ना मिले। मेरे भाई, ये सच्चाई आपको बयान कर रहा हूं, इसीलिए तो सब के सब हम पर गाली लगाते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं सच्चाई को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। मैं बोआखाली की जनता से और बहादुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं, ठाकुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान को मजबूत करिए। जब मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान की जात को मजबूत करो, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी को मजबूत करो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को मजबूत करो। और मजबूती कैसे होगी? जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आप देख नहीं रहे कि कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा अशोक राव बीजेपी में चला गया। बोलो उसके बारे में, बी टीम नहीं बोलते उसको। कितने भाग भाग कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर जब ओवैसी आकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल इंसाफ की बात करता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज बनकर उनके हक की बात करता है तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मंजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तरुल ईमान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा लिया, वो हजम कर गए तुम उनको? क्या किया तुमने उन चारों का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग? आज अख्तरुल ईमान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले।
ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیے، نہ کریں گے کبھی انشاءاللہ تعالی۔ دو مرتبہ نتیش کمار کو تم نے مکھیہ منتری بنایا اور دو مرتبہ نتیش کمار نے بہار کی جنتا کو دھوکہ دیا اور بی جے پی کو ستا دی، مگر بتاؤ ان کی زبانیں بند ہیں، زبانیں بند ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں نریندر مودی کے 370 کا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے، سیکولرزم کو حقیقی بہار سے پارلیمنٹ تک بھجانے کے لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں، گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اب کی بار مجلس کو ووٹ دیجئے۔ جو لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارا ووٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بی جے پی کو اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو لوک سبھا تک بھجائیے تاکہ آپ کے اتحاد، ہاں یہ جو تیجسوی یادو ہے یہیں پر کہا تھا سیمانچل ڈیولپمنٹ بورڈ بنائیں گے، کہا تھا نا، یہی کہا تھا۔ ہماری بات کا یقین کر لو، سیمانچل ڈیولپمنٹ بورڈ کہاں گیا؟ ہضم کر گئے تم اس کو بھی؟ جب ووٹ لینا آتا ہے تو سب کھڑے ہو کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا کہا تھا تیجسوی نے کہ حیدرآباد سے اویسی آیا، اس کو بریانی کھلا کر بھجا دو۔ ارے تیجسوی، تم کو کبھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہم اپنے گھر سے بھجانے کو تیار ہیں۔ بتاؤ، مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کا کھانا چھین لیا، تم نے سیمانچل کے غریبوں سے انصاف نہیں کیا۔ تم تو ڈپٹی چیف منسٹر بن گئے، چاچا کو مکھیہ منتری بنا دیے اور خوب تم نے گلاب جامن کھائے، خوب ملائی کھائی، مگر سیمانچل کی جنتا پریشان ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے چناؤ میں متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیجئے۔ ہم پچھلے بار بھی ایک ہی سیٹ پر لڑے تھے، دوسری سیٹ پر نہیں لڑے، تو کئی سیٹوں پر بی جے پی جیت گئی، مگر اب کی بار انشاءاللہ تعالی کشن گنج بھی لڑیں گے اور بھی کئی پارلیمنٹ کی سیٹ پر انشاءاللہ تعالی ہم سوچ اور وچار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم بی جے پی کو نہیں روک سکتے۔ مودی کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو انصاف پسند لوگ روک سکتے ہیں، یہ ملاوٹی، یہ ملے ہوئے لوگ نہیں روک پائیں گے۔ یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا سودا کر جائیں گے۔ تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے متحد رہیے، مجلس کو مضبوط رکھیے، کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقین جان لیجئے کہ جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ تمہارے ساتھ نعرہ لگائیے، سیمانچل زندہ باد، سیمانچل زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سیمانچل زندہ باد۔ السلام علیکم۔